مظلوم کی آواز اور مجھے اسحاق جاوید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ٹیم مظلوم کی آواز کی لیگل ٹیم موجود ہے۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شمس الہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس ٹیم کے انتہائی مشکور ہیں کہ ٹیم مظلوم کی آواز کے توسط سے آنے والے مظلوموں کے کیسز یہ فری آف کاسٹ پروسیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ گزشتہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ عدالتوں کے اوپر، عوام کے اوپر، مقدمات کے اوپر اور اسپیشلی وکلا برادری کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ سر کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس بات پر بھی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہوتے ہیں آپ ان کو فری آف کاسٹ پروسیڈ کرتے ہیں، مظلوموں کو انصاف دلوانے میں آپ اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کے لیے آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج ہمارے آفس میں۔ ہم اے نیوز چینل کا بھی انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہماری آواز جو ہے اپنی عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، گزشتہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ عوام کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے، مقدمات پر کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے، اور عدالتوں پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، اور وکلا برادری کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ اصل میں جو پہلا لاک ڈاؤن تھا وہ تو پورے ورلڈ اوور پوری دنیا میں تھا، اور اس کے اثرات جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہر ملک میں محسوس کیے گئے، اور کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور اس طرح ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اس کے کافی اثرات ہوئے، اور ہماری جو سیول فیملی رینٹ کیسز تھے، کرمنل کیسز تھے، وہ سارے اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، اور اس میں خاص کر جو ہمارے جو کرمنل کیسز تھے اس کے اوپر بھی کافی اثرات ہوئے۔ اور کیسز تو ظاہر بات ہے وہ تو آنا ہر دن نئے نئے کیس مطلب رجسٹر ہوئے ہیں، اور لیکن اس کی ڈسپوزل مطلب ہے کہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے جو رش ہے وہ مطلب کہ ہمارے عدلیہ کے اوپر بڑھ گیا ہے، اور عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہمارے جو وکلاء صاحبان تھے اس کو بھی ظاہر بات ہے جو ڈیلی آتے ہیں، ڈیلی کماتے ہیں، ان کے اوپر بھی اثرات ہوئے، اور ان کا جو معاشی حالت تھی وہ بھی انتہائی خراب ہو گئی۔ تو لہٰذا مطلب کہ اب چونکہ یہ ایک اچانک ایک وبا آ گئی، پورے دنیا میں آ گئی، اس کے اثرات مطلب کہ عوام نے بھی مطلب کہ عوام کے اوپر بھی آئے، ہمارے وکلاء صاحبان کے اوپر بھی آئے۔ اب اس میں کچھ ایسے جو SOPs تھے اس کو مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے جو لازم قرار دیے تھے ان کے بھی اثرات مطلب کہ لوگوں نے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی اتنی، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ کافی الحمدللہ ہمارے ملک میں تو اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو دوسرے ممالک تھے اس میں اس کا میڈیا کے ذریعے ہمیں جو خبریں ملی تو کافی مطلب ہے کہ برے نتائج سامنے آئے تھے۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ اب آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کافی حد تک جو ہے اس میں بہتری آئی ہوئی ہے، عوام میں شعور بھی آ گیا، میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اس میں SOPs کی مطلب ہے کہ کافی انفارمیشن شیئر ہوئی، اسپتالوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، کیجویلٹیز بہت کم ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ عوام جو بھی گورنمنٹ پالیسی اناؤنس کرے اس کے اوپر منوان مطلب ہے کہ اپنا کردار ادا کرے، میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے۔ عوام کو سر کس طرح سے مشکلات کا سامنا رہا ہے دوران لاک ڈاؤن؟ عدالتوں میں کیا مشکلات؟ عدالتوں میں یہ تھا کہ چونکہ کام سسپینڈ تھا، خاص کر سیول میٹرز، فیملی میٹر، رینٹ میٹر جو ہے وہ جیلوں سے کسٹڈی نہیں آ رہی تھی، تو جو ان کو ضمانتی بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہائی کورٹ میں بھی یہی سسٹم تھا، تو کافی مطلب کہ مشکلات تھی، عوام کو بھی جو کرمنل کیسز تھے اس میں پروسیڈنگ میں وٹنس نہیں آ رہے تھے۔ تو اب تو کافی مطلب کہ فرق پڑ گیا، لیکن اس کا لوڈ تو ابھی تک مطلب ہے کہ وکلاء صاحبان اور کورٹوں کے اوپر مطلب کہ چل رہا ہے، ابھی تک اس کے لوڈ آ رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہے، یہ تھے شمس الہادی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالجلیل صاحب بھی موجود ہے۔ سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے، آپ ہماری لیگل ٹیم کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ کیا کہیں گے، پولیس کسی دوسرے کے حدود سے عوام کو اٹھاتی ہے، غریب محنت کش لوگوں کو اٹھاتی ہے، اپنے تھانے میں لے جا کر پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پیسے نہ ملنے پر ان پر منشیات کے جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل، یہ تو شکریہ آپ کا سب سے پہلے کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا
بات کرنے کا، عوام تک بات پہنچانے کے لیے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ ہمارے جو غریب علاقے ہیں ان میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایجوکیشن کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اور اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس صاحبان اکثر اس طرح لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر بعد میں بلیک میل کرتے ہیں پیسوں کے لیے۔ جب وہ پیسے ان کو نہیں دیتے ہیں تو یا تو وہ خود اپنے تانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں یا کسی اور تانے میں جو ہے وہ جا کے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، چرس وغیرہ کی جھوٹے جو ہے اسلحے وغیرہ کی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ ان کو دباتے رہتے ہیں جو کہ اللیگل ہے۔ اویئرنیس کی کمی، اگر اویئرنیس ہوتا تو وہ تانے کے خلاف جو ہے اوپر ہائی فورم پہ جاتے اور ہائی کورٹ کو اپروچ کرتے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپروچ کرتے، لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس والے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہے غریبوں آپ کے کو۔ پاس کسی ایسے کیس کی مثال ہے یا آپ نے کسی ایسے کیس کو ڈیل کیا پروسیڈ کیا ہو جس میں ایسے مقدمات ہوئے ہوں؟ جی بالکل، ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے جس میں ہم نے ریڈ مارا تھا اسٹیل ٹاؤن تھانے کے اوپر 22 تاریخ کو۔ تو 22 تاریخ کو ریڈ مارا تو وہاں سے لازمی بات ہے ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ بھئی کورٹ سے جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب آ رہے اور ریڈ ماریں گے۔ تو ریڈ مارنے کے بعد وہ ان کو پہلے سے انفارمیشن مل گئی، انفارمیشن ملنے کے بعد انہوں نے وہاں سے بندہ ریموو کیا اور پھر اگلے ہی دن ابراہیم حیدری کے حدود سے انہوں نے ایک ایف آئی آر چرچ کی جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ کر کے ان کو کورٹ میں پیش کر دیا۔ اب جب وہاں مجسٹریٹ صاحب گئے وہاں تو بندہ نہیں تھا کیونکہ ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ بھئی چاپا مارنے آ رہے ہیں، اور مارنے سے پہلے انہوں نے وہاں سے بندے کو ریموو کر کے ابراہیم حیدری کی جورسڈکشن میں جا کے ان کے خلاف اگلے دن جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دی۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں غریبوں کے ساتھ اور اس کا جو ہے وہ ہائر آفیشل کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی آفیشل اتھارٹیز کو ایسا کون سا قانون تجویز کرنا چاہیے، بنانا چاہیے جس سے غریب عوام بچ سکے؟ چونکہ غریب جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے کرتے جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آفیشل ہائر آفیسر جو ہے ان کو ان چیزوں کا سب کا علم ہے۔ دیکھیے ہر تانے میں اگر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہے اور وہ ان کا ریکارڈنگ چیک کرے کہ کون سا بندہ آیا ہے، کون سا بندہ نہیں آیا اور کون سا بندہ کتنے ٹائم کے لیے یہاں موجود ہے، تو یہ تو جو ان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو چیک کرے، سب معلوم ہوتا ہے ان کو، آئے وہ ان کے اپنے تانوں کا ریکارڈ چیک کرے۔ اب ریسنٹلی ابراہیم حیدری کے اوپر جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریڈ مارا، وہاں 25 سے زیادہ بندے موجود تھے جن کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، کوئی روزنامچہ میں انٹری نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ صاحب جو ہے صرف اپنے ان بندوں کو لے کے گئے جن کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب 2 بندے وہ تو لے کے گئے ساتھ جن کے لیے بڑے صاحب نے بھیجا تھا، اب جو باقی جو بندے تھے جو بغیر انٹری کے اور بغیر ایف آئی آر کے وہاں لاک اپ میں تھے، تو مجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے آفیشلز بھی اس چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، سب کچھ قانون موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی پراپر طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے یا ان کو جان بوجھ کے اس طرح سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نجم الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ایک سینئر وکیل ہیں اور ہماری ٹیم کے ایک ممبر ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اے ٹیم کا جنہوں نے ہمیں مدعو کیا عوام کی رہنمائی کے لیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں کافی ریفارمز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس میں ریفارمز نہیں ہوتی تو یہی جو گھسا پٹا نظام ہے اس کو وہ چلا آ رہا ہے شروع سے، اور اسی کی وجہ سے پولیس جو ہے پروسیکیوشن کا کیس مضبوط نہیں ہوتا، انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے ہو نہیں پاتی، اس میں اتنے لیکوناز ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھا کے جو مجرم ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ تو اور جو پولیس کا جو سسٹم ہے، جو اگر جو آپریشن ہے وہ ان کو پیسے نہ لینے کی وجہ سے وہ بک کر لیتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر میں، اور انویسٹیگیشن سے انویسٹیگیشن نہیں کرتی، اس لیے جو ہے وہ یا تو ان کو سزا ہو جاتی ہے یا پھر جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں حکومتی لیول پہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ریفارم کریں، اس میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں اور ان کو جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس کو صحیح طریقے کارروائی کو مرتب کریں اور ان کو جو ہے وہ جو صحیح طریقے کار کو اپناتے ہوئے جو مجرم ہیں ان کو اصل سزا تک پہنچائیں۔ سر ایک بار پھر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، تھوڑا سی یہ بتا دیں کہ اگر پولیس کسی کے گھر کا تقدس پامال کرتی ہے، کسی کے گھر کی دیواریں پلا کر گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، ان کی دیواریں دروازے توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو سر اس کے لیے یہ ہے کہ
کسی بھی پولیس افسر کو کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کے کسی معزز کونسلر کو یا معزز آدمی کو اپنے لیے بغیر مطلب کہ انٹر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سرچ وارنٹ ہے علاقہ مجسٹریٹ سے وہ ان کے لیے ضروری ہے. ان کی غیر موجودگی میں وہ کسی بھی گھر کی چار دیواری کو مطلب ہے کہ وہ اندر جا نہیں سکتے ہیں. تو یہ تو مطلب قانون آلریڈی موجود ہے. اب اگر وہاں پر یہ تو جو علاقے کے معززین ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کر کورٹ میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں, ان کے کمپلینٹ فائل کرے. سیشن جج کے بعد جو ہے مطلب ہے کہ وہاں پر جائے. اگر ظاہر بات ہے جب پولیس نے کیا ہے تو پولیس تو ان کی رپورٹ نہیں لے گا, وہ ایس پی کے پاس چلے جائیں اور ایس پی جو ہے ان کی کمپلینٹ سنے. اگر وہ نہیں سنتا ہے تو پھر عدالت کے پاس, سیشن جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایسے پولیس کے خلاف کارروائی کا آرڈر وہ دے سکتا ہے, ایف آئی آر درج کر سکتا ہے. اگر عوام جو ہے عوام خود مطلب کہ اس چیز کا خیال نہ رکھے اور مطلب کہ اگر کسی پڑوسی کے گھر کے اندر پولیس گھس جاتا ہے وداؤٹ اینی وارنٹ سرچ وارنٹ جو ہے, تو ظاہر بات اور وہ خاموش رہے تو پھر ایسے عوام کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوگا. کچھ عوام کو بھی آواز اٹھانی ہے. میڈیا مطلب آج کل بہت اچھا رول مطلب کہ ادا کر رہی ہے اس سلسلے میں. تو لہٰذا اب یہ ہر بندے کا, ہر شہری کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میڈیا کے بھی ذمہ داری بنتی ہے, عوام کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کورٹ کے پاس آ جائیں اور کورٹ سے اپنا جو حق ہے وہ مطلب کہ دادرسی کے لیے اپروچ کریں. نشاط صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. یہ بتا دیں کہ گزشتہ لاک ڈاؤن آپ پر کس طرح سے اثر انداز ہوا؟ سر پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز سنی. جو ہے نا لاک ڈاؤن میں تو کافی مشکلات ہوئی ہیں سر. جونیئر رہے سینئرس ایڈوکیٹس کو کافی اس میں جو ہے نا, اس میں گورنمنٹ کو چاہیے تھے کہ کوئی نہ کوئی پالیسی ایسی بناتے جو تاکہ وہ مینٹین کر سکیں جو ہے نا. تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکی. کافی لوگ بے روزگار رہے اور اسی طرح ہمارے بھی جوڈیشل سسٹم میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ سینئرز ہیں جونیئرز ہیں کافی انہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے جو ہے نا. تو جو ابھی تک وہی سچویشن برقرار ہے صورتحال ہے. جی سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تھی جی ٹیم مظلوم کی آواز کی لیگل ٹیم جو آج ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ہم نے کوشش کی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی تاکہ وہ تمام طرح حقائق جس میں زیادہ تر غریب عوام کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں اسپیشلی جو زیادہ تر کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ پولیس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ پولیس کس طرح سے مختلف جھوٹی ایف آئی آرز میں غریب عوام کو, معصوم لوگوں کو نامزد کرتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے کیا قانون موجود ہے, ان لوگوں کو پولیس کے خلاف کون سی کارروائی کرنی چاہیے, معزز عدالتیں ان کے لیے موجود ہیں. اور وہ لوگ جو کہ جھوٹی ایف آئی آرز کا نشانہ بننے کے بعد بری ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کارروائی کرنے کی بجائے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک قانون موجود ہے. ان کے لیے بھی سکتے ہیں. پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.